السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، قرآنی معلومات ہم سوال و جواب کی شکل میں جان رہے ہیں۔ اس تعلق سے ہم دو باب یعنی قرآن کا تعارف اور نزول قرآن کو ہم سوال و جواب کی شکل میں جان چکے، اور تیسرے باب کا پہلا حصہ بھی ہم سوال و جواب کی شکل میں جان چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے حصے کو شروع کریں، گزارش ہے کہ صحیح معلومات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی صحیح معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے معلومات قرآن کے اگلے حصے کو ہم سوال و جواب کی شکل میں جانتے ہیں۔ اس حصے کا اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک صورت کو نازل فرما دیتا تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی؟ جواب ہے کہ وہ سورہ عصر ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہو وہ یہ صورتیں پڑھے؟ جواب ہے کہ وہ صورت ہے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ ان صورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہو وہ یہ صورتیں پڑھے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم کی 5 ایسی صورتیں بیان کیجئے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ جواب ہے کہ وہ صورتیں ہیں: نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ انعام، نمبر 3 سورہ کہف، نمبر 4 سورہ سبا، نمبر 5 سورہ فاطر۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں کتنی ہیں جن کا آغاز حام میم سے ہوتا ہے جن کو حوامیم کہا جاتا ہے؟ جواب ہیں ایسی صورتیں 7 ہیں: نمبر 1 سورہ غافر، نمبر 2 سورہ فصلت، نمبر 3 سورہ زخرف، نمبر 4 سورہ دخان، نمبر 5 سورہ جاثیہ، نمبر 6 سورہ احقاف، نمبر 7 سورہ شورى۔ اگلا سوال ہے کہ وہ 5 صورتیں کون سی ہیں جن کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ وہ صورتیں ہیں: نمبر 1 سورہ یونس، نمبر 2 سورہ ہود، نمبر 3 سورہ یوسف، نمبر 4 سورہ ابراہیم، نمبر 5 سورہ حجر۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا لفظ سبح سے ہوتی ہے؟ جواب ہے وہ صورتیں جن کی ابتدا سبح سے ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 سورہ حدید، نمبر 2 سورہ حشر، نمبر 3 سورہ صف۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا یسبح سے ہوتی ہے؟ جواب ہے کہ وہ صورتیں جن کی ابتدا یسبح سے ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 سورہ جمعہ، نمبر 2 سورہ تغابن۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب ہے کہ وہ صورتیں جن کی ابتدا لفظ تبارک سے ہوتی ہیں وہ 2 ہیں: نمبر 1 سورہ فرقان اور نمبر 2 سورہ ملک۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کتنی صورتیں ہیں جن کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہیں؟ جواب ہے وہ صورتیں یہ ہیں: نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورہ عنکبوت، نمبر 4 سورہ روم، نمبر 5 سورہ لقمان اور نمبر 6 سورہ سجدہ۔ اگلا سوال ہے کہ وہ صورتیں بیان کیجئے جن کا آغاز طا سین میم سے ہوتا ہے؟ جواب ہیں وہ صورتیں یہ ہیں: نمبر 1 سورہ شعراء، نمبر 2 سورہ قصص۔ اگلا سوال ہے کہ وہ 5 صورتیں بیان کیجئے جن کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ صورتیں ہیں: سورہ جن، نمبر 2 سورہ کافرون، نمبر 3 سورہ اخلاص، نمبر 4 سورہ فلق، نمبر 5 سورہ ناس۔ اگلا سوال ہے کہ وہ 4 صورتیں کون سی ہیں جن کی ابتدا حرف انا سے ہوتی ہے؟ جواب ہیں وہ صورتیں جن کی ابتدا حرف انا سے ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 سورہ فتح،
نمبر 2 سورہ نوح، نمبر 3 سورہ قدر اور نمبر 4 سورہ کوثر۔ اگلا سوال ہے کہ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں جو حرف ویل سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے کہ وہ 2 صورتیں جن کی ابتدا حرف ویل سے ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 سورہ مطففین، نمبر 2 سورہ ہمزہ۔ اگلا سوال ہے کہ وہ صورتیں کتنی ہیں جن کی ابتدا یا ایھا النبی سے ہوتی ہے؟ جواب ہے وہ صورتیں ہیں، نمبر 1 سورہ احزاب، نمبر 2 سورہ طلاق، نمبر 3 سورہ تحریم۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی اس صورت کا نام بتائیے جو ایک نیک آدمی کے نام پر آئی ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تو دی تھی پر نبوت عطا نہیں کی تھی۔ جواب ہے وہ صورت ہے سورہ لقمان جو 21ویں پارے میں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کس صورت میں ان 3 اشخاص کا ذکر آیا ہوا ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے؟ جواب ہے ان کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں آیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جن کی تمام تر آیتیں حرف دال پر ختم ہوتی ہیں؟ جواب ہے کہ وہ صورت ہے سورہ اخلاص جن کی تمام آیتوں کا اختتام حرف دال پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین قیامت کے دن اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ جواب ہے وہ آیت یہ ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ترجمہ ہے کہ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ سورت ہے سورہ مطففین آیت نمبر 15۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا وعدہ لیا ہے؟ جواب ہے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورت ہے سورہ حجر آیت نمبر 9۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کوئی مسلمان سوتے وقت اس کو پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے اس پر ایک نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ جواب ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس سوال کے ساتھ ہم معلومات قرآن کے اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ معلومات قرآن کے اگلے سوالوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔